تاریخ میں آج کی ریپیٹیشن سماعت کے دوران کیا ہوا پھر آئندہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ڈیٹ 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن سے شیڈیول کا کہا گیا تھا. انہوں نے شیڈیول جمع نہیں کرایا تھا ابھی تک, اور عدالت نے تھرسڈے کا تاریخ دیا اور یہ کہا کہ آپ اپنی رپورٹ جمع کرائیں. عدالت نے یہ بھی بتایا کہ آپ کا کام ہے الیکشن کرانا, شیڈیول اناؤنس کرنا. اگر کوئی الیکشن نہیں ہوتا یا کوئی نہیں کراتا یا کوئی جواز پیش کرتا ہے تو یہ ان کا کام ہے. شیڈیول دینا آپ کی ذمہ داری ہے. تو امید ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہوا ہے تو آج کل میں فیصلہ ہو جائے گا. سپریم کورٹ کی طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن تھرسڈے کی تاریخ رکھی گئی ہے اور رپورٹ مانگی گئی ہے کہ اگر 22 تاریخ میں آپ سے شیڈیول مانگی گئی تھی تو آپ کا جواب کیوں نہیں آیا. آپ کتنے پر امید ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان آپ ان کے حق میں؟ دیکھیں, ہم آئین کی طرف دیکھ رہے ہیں. آئین میں یہ کلیئر ہے کہ 3 مہینے کے اندر الیکشن ہوگا. اب سپریم کورٹ نے جو 3 سوالات ہیں اس کا اسپرٹ یہ ہے کہ یہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے اور تاریخ دینا, شیڈیول دینا کس کی ذمہ داری ہے, الیکشن کرانا کس کی ذمہ داری ہے. جو ابھی تک آبزرویشنز ہے اس کے مطابق تو 3 مہینے کے اندر الیکشن ہونا یہ آئینی تقاضا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیونکہ کوئی آپ ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے کیونکہ الیکشن کمیشن کے نیچے سارے ادارے آتے ہیں. جو بھی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی ریکوائرمنٹس ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن کو جس ادارے کی ضرورت ہوتی ہے, جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ سب ان کے تابع ہیں. لہٰذا ان کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں. جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وہ بات کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر تو کبھی الیکشن رکے نہیں ہے. اور یہ میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں, اگر آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں تو 2008 میں جو الیکشن ہوئے تھے تو وہ حالات کیا تھے, اس کے بعد جو 2013 میں الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت کیا حالات تھے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے, اور 2013 کے بعد سے اللہ کے فضل سے جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی تو حالات میں کافی بہتری آئی. اب بدقسمتی سے تحریک انصاف کی حکومت نہ مرکز میں ہے نہ صوبے میں ہے تو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو 2008 اور 2013 میں الیکشن ہوئے اس وقت حالات بہت زیادہ خراب تھے, دہشت گردی بہت زیادہ تھی. آج تو کچھ بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. تو امید ہے کہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کسی کے پاس بھی اور آئین کی وائلیشن نہیں ہو سکتی. اگر یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ گورنر کی ذمہ داری ہے تاریخ دینا جو, اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے شیڈیول اناؤنس کرنا. الیکشن روکنا یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ یہ کر سکتے ہیں. تو جو آئین کی طرف دیکھتے ہوئے ہم بڑے پر امید ہے کہ انشاءاللہ جو سو موٹو لیا ہے سپریم کورٹ نے بھی, تو ہائی کورٹ عدلیہ بھی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, عوام بھی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن چونکہ آبزرویشن یہ ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عوام اور آئین نے دستک دی ہے تو یہی امید ہے کہ انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر الیکشنز ہوں گے. شبرمان صاحب, مریم نواز نے کل کہا ہے کہ الیکشن ہوں گے لیکن اس سے پہلے نواز شریف پر جو کیسز بنے ہیں وہ صاف کرنے اس کو ختم کیا جائے گا اور عمران خان کو کٹہرے میں لایا جائے گا, تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایسا سٹیٹمنٹ ہے کہ پرانے زمانے کی کوئی بادشاہی دے سکتا ہے, کوئی پرانے زمانے کی سرپیری کوئین یہ دے سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سیدھا کنٹمپٹ آف کورٹ ہے کہ اگر جو عدلیہ نے جو فیصلے کیے ہیں اس کو نہ ماننے والی بات ہے. اس کا ہم کیا جواب دیں کہ جس نے اگر پوری زندگی میں کبھی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہ کیا ہو, کوئی رسپانسبل سٹیٹمنٹ نہ دی ہو, کہیں اس کی جو ہے وہ
जो पॉलिटिकल लोग बातें करते हैं वो मुल्क के इंटरेस्ट में बातें करते हैं. शफामा से पीटीआई पे बड़ी तनकीद हुई कि जेल बरी तहरीक के दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं दे सकती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जेल बरो का आप मतलब समझे, जेल बरो तहरीक इन्होंने मुल्तान में भी ऐसा किया, लाहौर में इन्होंने चंद लीडरान को लेके, तो 50, 60, 100 बंदों से तो जेल बरो की बात नहीं होगी. हम कॉल देते हैं कि गिरफ्तारी के लिए लोग आ जाएं, और जो आम आदमी पीटीआई के वर्कर्स वो गिरफ्तारी देने आ जाएं. जो लीडरशिप है वो इजहारी यकजहती के लिए अपने वर्कर के साथ जेल जाएंगे, क्योंकि कोई ये ना कहें कि लीडर्स बाहर बैठे हुए और वर्कर्स जा रहे हैं. अब जब वो हज़ारों लोग निकल आते हैं और वो 2-3 प्रिजनर वैन लेके आते हैं और आपके लीडरशिप को एमपीओज के अंदर बंद कर देते हैं आगे जो है, तो ये इससे तो जेल भरेंगे नहीं. इसीलिए हम आए और अमन तौर पर खड़े रहें, और हमने दरख्वास्त की कि आप जेल के सामने प्रिजनर वैन न लेके आएँ, आप ये जेल का दरवाज़ा खोल दें, ये सारे अंदर चले जाएंगे, फिर इनके कवायफ नोट करें. आप कोई तरीका बताएं ना कि अगर हज़ारों लोग जेल के अंदर जाना चाहें तो किस तरह जाएंगे, और अगर हुकूमत इनको जो है रोक दें और सिर्फ लीडरशिप को पकड़ लें कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो भी रोक लें, जो बाई इलेक्शंस है उनको भी नुकसान पहुंचाए और जेल बरो तहरीक को भी नुकसान पहुंचाए, तो हम इनकी ये हथकंडे समझते. मैं समझता हूं कि दोबारा कॉल होगी, आप देखेंगे, और जिस दिन इन्होंने जेल के दरवाजे खोल दिए पता चल जाएगा कि जेल भरते हैं कि नहीं. थैंक यू सर. देखिए आप आइन से इधर उधर ना हो. इंटरम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और इख्तियार क्या है, और अगर एहतिसाब की बात है तो एहतिसाब तो हम चाहते हैं. हमने तो नैब कवानीन तब्दील नहीं किए. आप मुझे बताएं जो 1100 अरब रुपए की केसेस इन्होंने माफ़ कराएं, वो अदालतों से इन्होंने बरी नहीं हुए, अदालतों से बरी नहीं हुए, कानून में तरामीम लाके. अच्छा एक और बात मैं बताऊं, ये 34 आर्टिकल जो इन्होंने तब्दील किए, जब APTF का तकाजा था, डिमांड थी और मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालना था, तो हमने APTF के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब अपोजिशन से उस वक्त रब्ता किया कि पाकिस्तान के लिए कानून साजी करनी है, तो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए कानून साजी में हिस्सा तब लेंगे जब आप ये 34 आर्टिकल नैब के इसमें तरामीम लेके आएँ. ये तो इन 34 आर्टिकल के लिए तरामीम के लिए आए हैं, तो 34 आर्टिकल में जो ये तरामीम लेके आए हैं इसको भी रिवर्ट करेंगे. सही मानों में एहतिसाब होगा. ये कैसे हो सकता है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर या उसके बेटे के ऊपर फर्जी जुर्म आयद होनी होती है तो एक वज़ीर आज़म बन जाता है और एक वज़ीर आला बन जाता है. ये एहतिसाब की बात है. आइन के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह ये सारा कुछ. बस काफ़ी है यार. तो आप लोग हमारे पास लोग हैं, आप लोग हम इनसे क्वेश्चन सिर्फ पकड़ो यार.